السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ مولانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کیسے ہوئی، اور کچھ پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل، اس میں کیا نشانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من انفسكم صدق الله العظيم۔ گزشتہ بیان میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے دار آخرت کی طرف رحلت فرما گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کی امید سے لے کر ولادت تک عجیب عجیب جو ہے نا اس کی برکتیں رحمتیں میں نے دیکھی ہیں۔ فرماتی ہیں اماں صاحبہ کہ جس دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اسی دن سے مجھے جو ہے نا اس کی برکتوں کے جو آثار ہیں وہ شروع ہو گئے۔ یعنی فرماتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عام عورتوں کو بچے کی امید کے بعد سے لے کر یہ ولادت تک کا جو زمانہ ہوتا ہے، جیسے ان کو کبھی تکلیف، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی، کوئی اس طرح کی کیفیت، فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام عورتوں کو ایک بچے کی تکالیف ہوتی ہیں مجھے وہ بھی نہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں آب زمزم بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو جس درخت سے میں گزرتی تو اس درخت کی ٹہنیاں جھک کر مجھے سلام کرتی، میری طرف جھک جاتی، پتھروں سے بھی مجھے سلام آتے۔ حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ جب میں آب زمزم کنواں پر جاتی تو آب زمزم کنویں کی منڈیر تک آ جاتا۔ اور جو میرے ساتھ دوسری عورتیں اور لڑکیاں ہوتی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ آمینہ آپ یہاں ٹھہری رہو، ہاں آپ جب تک یہاں ٹھہری رہیں گی تو یہ پانی اوپر رہے گا، اور آپ چلی جاتی ہیں تو پانی نیچے رہتا ہے، ہمیں بھرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو مجھے ٹھہراتی رہے، یعنی مجھے ٹھہرا رکھتی حتیٰ کہ سب پانی بھر لیتی، آخر میں مجھے کہتی کہ اب آپ بھرو۔ حتیٰ کہ یہ اسی طرح یہ زمانہ چلتا رہا۔ فرمایا کہ ولادت کا قریب زمانہ تھا کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ طلوع ہوا۔ تو چونکہ تورات کے اندر یہ علامات تھیں کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور ان کی دنیا میں آمد کا وقت قریب آئے گا تو آسمان پر سرخ ستارہ طلوع ہوگا۔ مدینہ منورہ کے قریب یہودی رہتے تھے، وہ چونکہ تورات کے عالم تھے، انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ہاں بھائی کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ کا پورا انہوں نے چھان بین کی تو کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، چونکہ ان کی اس بات کا علم تھا، کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوگی وہ اسی علاقے میں ہوگی۔ وہ مکہ مکرمہ آئے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بچے کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ تو پھر اللہ کی شان اما آمینہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، تہجد کا وقت تھا اور غربت کا عالم اس وقت یہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں کہ اس وقت کسرا کے محل کے 14 کنگر تھے وہ گر گئے، اور اسی طرح فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل اس کی آگ جل رہی تھی وہ بجھ گیا، اور اسی طرح کسرا کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھوڑوں کو عرب کے جو اونٹ ہیں وہ جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے۔
اس نے اپنے نجومیوں سے اور اس طرح تحقیق کی تو انہوں نے بتلایا کہ آخری نبی الزمان آئیں گے جو آپ کی سلطنت کو اور آپ کے تختوں کو پلٹ دیں گے. اس کو بڑی فکر ہوئی. انہوں نے بتلایا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ جو 14 کنکر گرنا 14 نسلوں میں کے بعد وہ اس کو فتح کریں گے. لیکن اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ یک کے بعد دیگرے تھوڑے ہی زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایک کے بعد دوسرے جس کے سر پر تخت آتا گیا وہ مرتا گیا. اچھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کس طرح فتح ہو. تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کچھ حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی سے اللہ نے دنیا کا کایا پلٹنا شروع کر دیا. وہ جیسے کسی شاعر نے کیا کہا، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دے، اور قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طیبہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا. آج پتہ چلا ہے کہ مولانا شاعر بھی ہے، تو انشاءاللہ ایک دن ٹائم نکال کے صرف ان سے شاعر سنیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل سنیں گے انشاءاللہ مولانا صاحب کی زبانوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.